اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے، ایک تو اگین یہ منظر اٹسیلف خاور صاحب جو کہ ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے کہ اب سے کچھ لمحات پہلے امریکہ کے نائب صدر کے طیارے نے اڑان بھری ہے، یہ اٹسیلف ایک زبردست خبر مذاکرات کے لحاظ سے، چاہے آگے کچھ بھی ہو، یہ اس لیے بھی ہے نا کہ اٹ شوز دا لیول آف سیریسنس کہ امریکہ کا نائب صدر، یہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا یہ اہم ترین کسی ہائی پروفائل کا دورہ ہے کہ امریکہ کا نائب صدر آ رہا ہے، اور اس سے مذاکرات کی سیریسنس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، خاص طور پر اس تناظر میں بھی کہ جب ایک ابہام بنا تھا کچھ جگہوں پر یہ خبریں رپورٹ ہونے سے کہ شاید وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ یا فلاں وجوہات کی بنا پر وہ آئیں گے ہی نہیں، اور جی ٹرمپ نے منع کر دیا کہ آپ نہ جائیں، وہ ان کا طیارہ اڑان بھر گیا ہے. سو یہ اگین ایک اور اچھی خبر ہے اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے. خبر بھائی جی بدامی صاحب، بہت سارے جو نئے سیئرس ہیں نا وہ یہ بات کر رہے تھے کہ شاید آئیں نہ سیکیورٹی کے مسائل ہو جائیں، تو میں دوبارہ وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں پہ بات کا سلسلہ ٹوٹا تھا کہ دا مومنٹ ایک تو وہاں سے طیارہ اڑ گیا، اب جتنا بھی ٹائم لگے گا جب یہ طیارہ ان کا پاکستان کی سرزمین کے اوپر ٹچ ڈاؤن کرے گا، سمجھیں پاکستان کے اعتبار سے یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، دونوں فریقین کو ایک ٹیبل کے اوپر ہم نے بٹھا دیا. سو اس کے بعد پھر ذمہ داری ان فریقین کے اوپر بھی آتی ہے، باقی مہذب دنیا کے اوپر بھی آتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تو ہیں، ظاہر ہے ایران کے، چائنا کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ تعلقات، امریکہ بھی کو بھی انپوٹ دے رہا ہے، یورپین یونین سے بھی انپوٹ آ رہی ہے، جس رات جو ہے یو کے پرائم منسٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہوئی ہے، یورپین یونین سے میسیجز آ رہے ہیں، باقی تمام دنیا سے اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کو کامیاب کیا جائے. لہٰذا جے ڈی وینس کا پاکستان آنا اس بات کی بڑی علامت ہے. وہ یہاں پہ کوئی چائے پینے نہیں آ رہے، وہ کوئی کسی فوٹو آپ کے لیے نہیں آ رہے، بہت زیادہ کام ان مذاکرات کے حوالے سے ہو چکا ہوا ہے. ظاہر ہے فیس ٹو فیس بیٹھ کے جو مزید کچھ کام ہونا ہے، اس کی نوک پلک جو ٹھیک ہونی ہے وہ ہو جائے گی، اور کم از کم میں بہت ہوپ فل ہوں جو ہے، اور انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. اور خبر میں جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے مختصر سی، اس میں بھی کامنٹ کیجئے کہ اس سے بھی لگتا ہے نا، یعنی وہی والی بات مالک صاحب نے کہی، ان لوگوں کا الگ یہ سٹائل ہے بھڑک مارنا، ان کے لیڈر کا تو سٹائل ہے گالی دینا، لیکن یہاں تین جو اہم باتیں کی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک یہ کہ مجھے اپنے صدر کی طرف سے واضح ہدایات ہیں، یہ لفظ استعمال کیا، کلیئر گائیڈ لائنز، دوسرا کہا کہ پازیٹیو نیگوسیشنز کی امید ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرے گا تو ہم بھی تیار ہیں. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم تو تیار ہیں ایران کو دوبارہ سٹون ایج میں بھیجنے کے لیے اور ہم تو بس کرنے ہی والے تھے لیکن ایران نے بھیک مانگی، یعنی ایسے کوئی یہ ایک مذاکرات کار والی ہی لینگویج تھی کم از کم اس وقت جو ہم نے 40-50 سیکنڈ کی اس کی گفتگو سنی ہے. دو بدامی صاحب واقعات ہمیں نہیں بھولنے چاہیے کہ پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ جب میڈیا کو کس سے بات کر رہے تھے تو جے ڈی وینس کو کہا کہ جے ڈی وینس مذاکرات کیسے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا سر اچھے جا رہے ہیں، تو پھر ہی سیڈ آن اے لائٹر مومنٹ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہ جے ڈی وینس، یہ میں کامیابی لوں گا، اگر ناکام ہوئے تو یہ جے ڈی وینس کی ذمہ داری ہوگی. اور ایگزیکٹلی ایک وہ موقع، اور ایک دوسرا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نیو یارک ٹائم کی سٹوری کی بات کر رہے تھے، جب پہلی میٹنگ ہوئی جس میں جو ہے اسرائیلی پرائم منسٹر along with موساد، ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈیوڈ سمبڈی، جب انہوں نے مطلب اپنا پروجیکٹ بیچ دیا جنگ کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس میں جے ڈی وینس موجود نہیں تھے ایز پر دا اسٹوری. دوسری میٹنگ جب امریکنز کی ہوئی ود ان امریکن کیبنٹ، تو وہاں پہ دا ورڈ جو جے ڈی وینس نے استعمال کیا تھا وہ کہا تھا فارسیکل، اگر اس کا ہم اردو ترجمہ کر سکیں گے، یہ بہت ہی ایک لغو قسم کا آپ پروجیکٹ اس کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوگا. تو جے ڈی وینس کی پہلے دن سے بڑی کلیئر اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے، پوزیشن ہے، اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ڈیلیگیشن کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کامیابی کے چانسز کو کافی بڑھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلیریفیکیشن ہمیں ہر موقع کے اوپر اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے، پاکستانی میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے کہ بھیا یہ ذمہ داری اس مذاکراتی عمل کو کامیاب کروانے کے حوالے سے پاکستان کی نہیں ہے. پاکستان کا کام تھا فریقین کو لا کے بٹھا دینا ٹیبل کے اوپر. اب یہ ذمہ داری فریقین کے اوپر بھی ہے اور دنیا کے اوپر بھی ہے، ان کو بھی یہ ذمہ داری لینی چاہیے. پاکستان نے اپنی بساط سے بڑھ کے یہ کردار ادا کیا ہے، یہ اور چھوٹا کام نہیں تھا جو ہم نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا سے ہمیں تعریفیں مل رہی ہیں اور جائز مل رہی ہیں پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کی ملٹری قیادت کو، پاکستان کی سویلین قیادت کو. سو سارے جو اشارے بدامی صاحب مل رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور اللہ کرے آئندہ جو 18-20 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے ہیں، اسی طرح یہ مومنٹم قائم و دائم رہے. خبریں اچھی آ رہی ہیں آن گراؤنڈ کہ جو ہے کامیابی کی طرف یہ معاملہ بڑھے گا، اور آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے ود ان یو ایس جس کے اوپر
مالک صاحب نے کافی تفصیلاً بات کی ہے کیا ماحول ہے, کیا چیلنجز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آنے والے دنوں کے اندر, اور دنیا کی معیشت کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے. لہٰذا ہر جو ہے دنیا کے کسی ملک جو تمام ممالک ہیں ان کے حق میں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. لہٰذا جو ہے مومنٹم ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے کافی جو ہے وہ مثبت ہے. لہٰذا ابھی تک سارے اشارے مثبت ہیں, ہم آگے کے لیے بھی یہ امید ٹیل وینڈز زیادہ سپورٹ, ٹیل وینڈ جو اس پرواز کو سپورٹ کر رہی ہے, ہیڈ وینڈ جو ہے وہ کافی کم ہے. لہٰذا ہمیں اچھے کی امید رکھتے ہیں.